1.5 ملین کا ہے. اس بجٹ میں ہماری جو ریسورسز ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ 1 ٹریلین اور تقریباً 80 ملین کے قریب ہے، اور باقی ہمارا جو 18.3 بلین کا شارٹ فال ہے، ڈیفیسٹ ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بیلنس بجٹ دیا تھا، لیکن وہ بیلنس بجٹ بھی پاسبل نہیں ہوا. اور اس سال کے بجٹ نمبرز میں شاید پہلی بار یہ ایڈمٹ کروں کہ مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے بجٹ نمبرز پہ، لیکن میری کیا حکومت سندھ یا صوبوں کی مجبوری یہ ہے کہ جی کلیکشن کوئی اور کرتا ہے، اور کلیکشن کے جو وہ نمبرز دے. اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کی تنخواہ 50,000 روپے ہے مہینہ، اور آپ کہیں نہیں یار یہ تو میں 25,000 میں اپنا کام کروں گا، باقی 25 میں بچا کے رکھتا ہوں، یہ پاسبل آپ نہیں کریں گے. آپ اس بات پہ تو جو ہمیں نمبرز دیے، لیکن نمبرز پہ مجھے بہت شدید ڈاؤٹ ہے کہ یہ پورا کر سکیں گے یا نہیں. اور یہ چیز میں نے کچھ دنوں پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اکنامک کاؤنسل کی، اس کے بعد بھی بتایا تھا. میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لوں گا، اس لیے کل بجٹ اسپیچ میں میں نے یہ بات بتائی تھی. اس سال 5.5 ٹریلین کے ایسٹیمیٹ کیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ایف بی آر کی کلیکشن 5.5 خرب کہتے ہیں شاید ٹریلین، میں یہ تو ہمیشہ بھول جاتا ہوں، خرب کہتے ہیں، خرب روپے ہوگی 5.5 ٹریلین. ابھی ہمیں کچھ دنوں پہلے جس دن این ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس دن بھی نہیں بتایا، یا اخباروں سے پتہ چلا، پھر خیر انہوں نے بتا دیا. بجٹ میں ایکچوئل نمبر میں نے این ای سی میں بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں نمبر نہیں دیا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، لیکن آپ کلیکٹ کیا کر رہے ہیں آفیشلی کنوے نہیں کیا گیا. آفیشلی وہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے غالباً 12 تاریخ کو بجٹ دیا تھا تو وہ کنوے ہوا کہ 3.9 ٹریلین 5.5 ارب سے 3.9 ارب روپے وہ خرب روپے کلیکٹ کریں گے. اب بالکل ہی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے شارٹ فال آئے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا انالیسس کہ ہر چیز کو کرونا پہ ڈال دینا، اپنی نااہلی ایف پی آر کی اپنی شارٹ کمنگز، فیڈرل گورنمنٹ کی شارٹ کمنگز کو کرونا پہ ڈال دینا مناسب نہیں. اس لیے کہ اس وقت آپ صحافی حضرات ہیں، آپ چینلز پہ کام کرتے ہیں، جس وقت سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ کرونا میں آپ لوگوں کی یہ فرض ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں. اس وقت اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور کہیں جی کرونا ہے تو مزید نقصان ہوگا. اس وقت بھی انہوں نے اپنا کام کیا نہیں. اور میں یہ تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں، 9 مہینے کی جو کلیکشن تھی مارچ 2020 تک، یعنی جولائی سے مارچ 9 مہینے کی کلیکشن، 9 مہینے میں تو کوئی کرونا نہیں تھا نا. ان کی جو کلیکشن تھی وہ کوئی 3 ارب سے کچھ اوپر تھی، 3 خرب ارب اور خربوں میں 3.1 ٹریلین یا کچھ تھی. اگر پچھلے سال کے 3 مہینے میں جو انہوں نے کلیکٹ کیا تھا اس کو 50% بھی بڑھا دیں، یعنی وہ اتنی، جبکہ پہلے 9 مہینوں کی جو ان کی ایفیشنسی تھی وہ 12-13% تھی، پچھلے سال سے زیادہ انہوں نے اپنی کی تھی. اگر وہ آپ 50% بھی کہیں گی بڑی تیز آخری 3 مہینے میں ہو گئی، تب بھی یہ 4.4 ٹریلین سے زیادہ نہیں جاتے. تو کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا ہے تو 400 یا 500 ارب کا میں مانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو انفیشنسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور اس کو بھگتنا پڑتا ہے صوبوں کو اس انفیشنسی کو. خیر یہ بڑا اسی وجہ سے ہمیں جو 761 ارب روپے ملنے تھے ایف پی آر سے، اس کی جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ 535 ارب روپے ملیں گے. ٹوٹل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو 606 ارب روپے ملیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے اس سال، جو کہ 835 ارب تھے. یعنی
229 अरब रुपए कम। मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आती कि और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से। लेकिन अभी तक हमें कल कितने हसन 525 पहले मिले थे, कल कितने आए थे 28। हम आज अभी एक किस्त और आनी है जो 30 जून को आएगी, 525 और 28 हुए 553, 553 अरब अभी तक हमें मिले हैं 606 अरब में से, और ये आखिरी 28 अरब रुपए कल मिले हमें। अब 606 में से ये निकाल दें तो अभी 53 अरब रुपए इन्होंने हमें देने हैं अगर 606 का टारगेट पूरा करना है। अल्लाह करे 30 जून को तो नहीं पता, 30 जून को पता चल जाएगा लेट आवर्स में। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो शायद ना करूं, लेकिन मैं आपको कन्वे जरूर कर दूंगा कि पैसे कितने आए। ये इनके नजर आ रही है नाअहली, पता चल रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी कल बजट स्पीच में कहा था और पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत थी, ये हुकूमत नहीं आई थी, उस वक्त 5.8% जीडीपी ग्रोथ। ये जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतनी टैक्सेस ग्रो करेंगे, उतनी आपको जो है ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो हुकूमत भी ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे उनको। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की थी 5.8% पे, ये थी पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के जमाने की बात है। जब साल खत्म हुआ उन्होंने उसको रिवाइज डाउन किया 5.2% पे, 5.8 से 5.2% पे, और जो एक्चुअल नंबर वो भी 5.2% आया जो उन्होंने एस्टिमेट किया था। नॉर्मली होता है ऐसे ही है, थोड़ी बहुत 2-4% का, यानी 2-4% ऑफ द 5.2 मैं कह रहा हूं, फर्क कभी कभी आ जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आता। माशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ग्रोथ 6.2% पे पिच की थी। ये की जरूर पिछली हुकूमत नहीं थी। जब 5.2 उन्होंने अचीव कर लिया, उससे एक साल पहले 4.5% था गालिबन, मुझे सही नंबर याद नहीं है। 5.2 जब अचीव कर लिया तो आप जरूर कहेंगे बढ़ाऊं मैं। 6.2 उन्होंने छोड़ के गए, एक पीटीआई की हुकूमत आ गई। आज से एक साल पहले जब बजट आया, बजट से पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है ना, एक दिन पहले वो करते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसमें पिछले साल उन्होंने कहा, ये साल नहीं, 2019 के मई या जून के किसी टाइम पे आई होगी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जी 6.2 नहीं, पिछली हुकूमत ने हमारे पीछे ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अभी कहानी जो ना खत्म होने वाली कहानी। उन्होंने कहा जी 3.3% होगी, 6.2 नहीं, तकरीबन आधी जो उन्होंने कही थी। और ये जो है मार्च अप्रैल में फाइनलाइज करते हैं, नंबर 2 महीने रह जाते हैं। ये एस्टिमेट इतना कर सकते हैं आदमी, और जैसे मैंने कहा ना थोड़ा बहुत फर्क आता है। एक कहें कि बॉम्बशेल गिरा जब साल बाद, तकरीबन उन्होंने कहा कि पिछले साल की हमने जो आपको कहे थे 3.3%, 3.29% थी टू बी एग्जैक्ट ग्रोथ, वो अब असल में हमने नंबर दोबारा देखे तो वो 1.9% है। 1.9% की ग्रोथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एफबीआर ने पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया। यह पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो 2018-19 में ना कोई फ्लड आया, ना कोई और ऐसी आफत, कुदरती आफत आई। एक नॉर्मल ईयर था।
لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ 1.9% رہا. اس سال انہوں نے 4% کی ایسٹیمیٹ کی تھی گروتھ کی, اور اس سال ایسٹیمیٹ کی 4% کی گروتھ انہوں نے ابھی ریوائز کی ہے, اور اب تو کرونا مل گیا نا ان کو اپنی نااہلی کا بوجھ کسی اور پہ ڈالنے کے لیے. وہ -0.4%, -0.4% گروتھ. میں نے NEC کی میٹنگ میں آپ لوگوں سے بھی بتایا تھا کہ میں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے آپ کا یہ نمبر بھی غلط ہے, آپ اتنے نااہل ہیں کہ جب آپ ایک نارمل ایئر میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ اپنی ٹارگٹ جو 6.2% تھا اس کا 1/3 بھی نہیں کر سکے پورا. تو یہ نمبر مجھے درست نہیں لگتا. اور دیکھیں صوبوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ GDP کیلکولیٹ کریں, وہ سارے فگرز باقی صوبوں سے نہیں ملتے, گروتھ کیلکولیٹ کریں, لیکن انٹرنیشنل ایجنسیز کرتی ہیں, ان کا کام ہے. اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال یعنی یہ جو رواں مالی سال ہے جو 31 جون کو ختم ہوگا, جس پہ -0.4% انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, اس کی جگہ پہ آپ کی گروتھ ہوگی -2.6%. اب میں کس نمبر پہ بلیو کروں؟ اور واقعی جو نمبر آ رہے ہیں, جو آپ کی 5.5 ٹریلین سے آپ 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں کہ آپ کی FBR کی ریونیوز ہوں گی, تو یہ درست لگتے ہیں نمبرز. جب میں نے یہ بات NEC میں کہی تھی تو مجھے کہا گیا کہ ورلڈ بینک کے اپنے نمبر نہیں ہوتے, ورلڈ بینک بھی ڈیٹا ہم سے لیتی ہے اور پھر نکالتی. میں نے کہا کہ ڈیٹا بھی آپ سے لیتی ہے, کوئی ڈیٹا خود سے نہیں حاصل کرتی, پھر تو آپ کے کیلکولیشن کا طریقہ غلط ہے. یہاں تو غلط ہے, یہاں ہم جان بوجھ کے غلط بتا رہے صرف لوگوں کو نئے پاکستان کی امید دلانے کے لیے. یہ میں نے NEC میں کہا, اور میں نے کہا تھا مہربانی کر کے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ریکارڈ ضرور کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ جب منٹس آئیں گے یہ ریکارڈڈ ہوگا, نہیں تو میں یہ پبلکلی کہہ چکا ہوں, اور یہ کوئی ڈینائی کر دے یہ بات کہ جی میں نے یہ چیز نہیں کہی ہے. اگلے سال انہوں نے 2.1% گروتھ رکھی ہے. اگلے مالی سال میں میرا خیال ہے کہ یہ نمبر درست نہیں ہے, یہ ایسٹیمیٹ صحیح نہیں ہے. پچھلے سال تو صرف 3 مہینے کرونا کا افیکٹ تھا اور 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تھا. اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تو ہم برداشت کریں گے. کرونا کتنے جاتا ہے آگے اس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کم از کم یہ فیکٹر کر کے اپنی نااہلی, اور پھر ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے تکلیف اور پرابلمز آئیں, ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ نمبر ریوائز کریں. ورلڈ بینک نے اگلے سال کے لیے -0.2% گروتھ کی بات کی ہے, جو ان کی اسٹڈی ہے پوری. وہ میں نے یہ بھی بتائی تھی NEC کی میٹنگ میں, اور یہ انہوں نے پھر بھی اس کو 2.1% پہ اگلے سال کی ایسٹیمیٹ بنائے اور اپنے سارے نمبر اس 2.1% گروتھ پہ رکھے ہیں. اب ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ نمبر جو دیتے ہیں ہمیں اگلے سال کے لیے, ہمیں کہا جا رہا ہے 760 ارب روپے آپ کو ملیں گے. ہمیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ملیں گے, ہم اسی پہ بجٹ بنائے. اس بجٹ کی بنانے کی وجہ سے, یہ نمبر کی وجہ سے, اور بڑی اگین حیرت کی بات تھی, میں نے خود نہیں سنا, میں اس لیے آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا, مجھے کسی نے کہا کہ وفاقی مشیر خزانہ نے اپنی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, اس لیے جو مجھے کہا گیا ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں. انہوں نے کچھ اس طریقے سے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ نمبر دی, باقی صوبوں کی مرضی ہے کہ جیسے وہ بجٹ بنائے, اپنا صوبے سوچ سمجھ کے بجٹ بنائے. ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا اور تھوڑا سوچ سمجھ کے بجٹ بنایا ہے. ہم نے بجٹ کی, میں نے جو مین آپ کو نمبرز میں دے دیتا ہوں کہ ٹوٹل ہماری جو ریسیٹس ہیں 1,222 بلین
746 ملین ہے. ٹوٹل خرچہ 1,241 بلین 125 ملین ہے, اور ڈیفیسٹ 18.4 بلین کے قریب کا ہمارا اس وقت ایسٹیمیٹ ہے. جو میں آپ کو اور کچھ نمبرز دے دیتا ہوں تاکہ مل جائے. اس میں جو ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 968 بلین ہے, کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر 39 بلین ہے, اور ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کے لیے 232.943 تقریباً 233 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے رکھا ہے. میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں بتا دوں گا, اور پھر ایک چیز آپ کو اور جو ہمارے کووڈ کے حوالے سے سٹیپس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. اگلے سال 232 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا رکھا ہے, جس میں سے 155 ارب روپے پروونشل اے ڈی پی ہے, 15 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے. یہ 170 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی ہے ٹوٹل سمجھے. اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس جو ہمیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی بین الاقوامی اداروں سے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں فنڈنگ ہوتی ہے, اس کا ایسٹیمیٹ 54.6 بلین ہے اگلے سال کے لیے, اور فیڈرل گرانٹس 8.3 بلین کی ہیں اگلے سال جو ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہیں. ٹوٹل یہ جیسے میں نے بتایا 232.943 جو ہے بلین ہے ڈیولپمنٹ بجٹ. اچھا, میں اب بڑا مشکل تھا, اس سال ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا 284 بلین, اگلے سال ہم نے کم کرنا پڑا ہے, اور اس سال جب ہماری یہ بجٹ کم ہوا تو obviously کافی سکیمز انکمپلیٹ رہ گئیں, اس لیے ہم نے اگلے سال کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو سکیمز کمپلیٹ ہونے والی ہیں ان کا نمبر ہے 700 آن گوئنگ سکیمز جو کمپلیٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اگلے سال, ان کو ایشور کیا ہے کہ فل فنڈنگ ملے, یہ ڈالا ہوا ہے. پھر ہم نے کہا ہے کہ جی اس کے علاوہ جو آن گوئنگ سکیمز ہیں ان کو جو اس سال فنڈنگ تھی اس کا 50% ملے گا, اور پھر پچھلے سال جو تقریباً 650 کے قریب, تو اسے تھوڑا کم 595 + 59 یہ بن جاتا ہے 644 سکیمز ٹوٹل. یہ نیو سکیمز کے تحت آئی تھی, ان کو ہم فنڈ کریں گے. ان میں سے کچھ ان اپرووڈ بھی رہ گئی اس سال, لیکن ہم نے کوئی سکیم نکالی نہیں بجٹ بک سے, ہم نے وہ ساری کنٹینیو کی, اور ان کو 25% اور کچھ کیسز پہ اس سے کم فنڈنگ. نارملی تو ہماری پالیسی ہے کہ 25% سے کم نہ کریں, لیکن یہ ایک ایسا سال آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے 25 وہ اپنی پالیسی کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑا. ہم نے سوائے ہیلتھ سیکٹر کے کوئی نئی اسکیم نہیں ڈالی بجٹ میں. ہیلتھ سیکٹر کی پچھلے سال ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن 13.5 ارب روپے تھی, وہ بڑھا کے 23.5 ارب روپے کر دی ہے, اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن کی جو ہے وہ بجٹ کو بھی کم نہیں کیا, بڑھایا ہے. ان دو کے, اور تیسرا ایگریکلچر کو تھوڑا سا ہم نے بوسٹ دینے کے لیے کیا ہے. اس کے علاوہ باقی ساری ایریاز میں بجٹ کم ہوا ہے. یہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا, ہماری جو ایکسپینڈیچر میں نے وہ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز کو بتا دوں آپ کو. ہیلتھ کے اندر جو میجر سکیمز ہیں, ہم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کافی رقم مختص کی ہے, اور اس پہ تیزی سے ایل ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز ہیں کہ بہت تیزی سے کام شروع کرے. ہم لیب فیسلٹیز اور بڑھانے کے لیے ہم نے کچھ سکیمز ڈالی ہیں. وہ نئی سکیمز کی بات کر رہا ہوں, وہ ہیں جو نیو سکیمز میں. اس کے علاوہ جو آن گوئنگ سکیمز ہیں, جو اسپتال ہمارے, اور یہ میں مانتا ہوں کچھ عرصے سے, کافی عرصے سے چل رہے ہیں, ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ان کی پوری فنڈنگ رکھی ہے, اور ہماری کوشش ہوں گی کہ یہ اسپتال جلد سے جلد
تیار ہوں. ہمیں اس کووڈ کے سلسلے میں ویسے تو ہم جب بجٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑے پلانز بناتے ہیں, بڑی سوچ ہوتی ہے, کچھ اچیو کر سکتے ہیں, کچھ اچیو نہیں کر سکتے, لیکن اگلے سال کے لیے ہم نے صرف اور صرف ہیلتھ فیسلٹیز پہ فل فوکس کیا ہے کہ اس کی بجٹ انشور ہو اور ہم ہیلتھ کو دیں. بتا رہا ہوں سب. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر میں ہی ہم نے جو ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہیلتھ رسک الاؤنس اپروو کیا ہے اور اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں. اس کے علاوہ 5 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اگین ہیلتھ سیکٹر میں. یہ 10 جو میں نے کہا کہ جو بڑھائیں, جو نئی اسکیمز رکھی ہیں, 5 ارب اور رکھے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ اسکیمز دیں گی اور میچنگ ایلوکیشن صوبے سے ہونی چاہیے. تو اس میچنگ ایلوکیشن کے لیے ہم نے 5 ارب روپے ہیلتھ کے لیے رکھے ہیں. میں باقی آپ کو بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ میں جیسے میں نے کہا کہ اب پلان کر نہیں سکتے, خود ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نمبروں پہ بھروسہ نہیں کرنا اور ہمیں بھروسہ ہے بھی نہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کوئی اور نئی اسکیم نہیں ڈالی. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کرم کریں اور ان کی نااہلی میں کچھ یعنی پازیٹو بہتری آئے, مطلب بہتر اہل ہوں اور یہ کچھ کلیکٹ کر سکے, تو ہم نے وہ اسپیس رکھا ہے. ہم نے 15 ارب روپے نیو اسکیمز کے لیے رکھے ہیں ان ادر سیکٹرز, لیکن اسکیمز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے ہیں, اس لیے کہ اسکیمز آئیڈینٹیفائی کر کے جب آپ اس کو بجٹ میں ڈال دیتے ہیں پھر آپ کا تھرو فارورڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. ہم 3 مہینے بعد اس کو ریویو کریں گے اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نئی اسکیم آئے گی اگر ہمارے پاس اسپیس بنتا ہے وہ ہم کیبنٹ میں لا کے اپروو کرا کے اور پھر اس کو انکلوڈ کریں گے. بجٹ کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن اگین نمبر 1 ہمارا ہے اور اس میں تقریباً 25.5% ہم نے رکھا ہے. ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 234 بلین تھا یا کچھ تھا, وہ ایجوکیشن میں ہے. یہ نمبر سارے آپ کو کتابیں ہیں اس میں آ جائیں گے, میں نمبرز پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا. میں بجٹ پہ ایک چیز اور صرف آپ سے کہوں گا کہ ہاں ہم پہ کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی ہے, کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے. ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کی 10% اور 17 سے لے کے 22% کی 5% تنخواہ ہم نے بڑھائی ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے, ایک تو انفلیشن ایڈجسٹڈ ہم نے کرنا ہے. ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں, میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا, ہم نے قانون پاس کیا ہے کہ آپ کسی کو لے آف نہیں کر سکتے. اگر حکومت اپنی ساری مشکلات کے باوجود اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھاتی ہے تاکہ اس مشکل حالات میں اللہ نہ کرے کوئی خود یا اس کی فیملی کا شخص اس وبا میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, یا ایون ادروائز جو پرابلمز ہے. حکومت نے یہ سگنل دینے کے لیے, ایک تو ضرورت بھی تھی ان کو, یہ نہیں کہ ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ سگنل دیا ہے ہر ایک کو کہ جی آپ نے اپنے ملازمین کا خیال کرنا ہے. یہ مجھے امید ہے کہ آپ کے مالکان بھی یہ بات سن رہے ہو کہ آپ نے اپنے ملازمین کا پہلے خیال کرنا ہے, اور چاہے آپ نے باقی جگہ پہ کٹس لگا کے ان کی تنخواہوں میں کمی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اتنی رکھیں یا اضافہ کریں. اور یہ ہمارا لاجک تھا, کابینہ نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے سے میرا خیال ہے, میں نے جیسے کہا نا اس میں کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے, لیکن میسج یہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے وہ 10% تنخواہ بڑھائی ہے. جیسے میں نے کہا انفلیشن ایڈجسٹڈ کرنا بھی ہے. کرونا کے حوالے سے ہم نے تقریباً 34 ارب روپے کا ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام رکھا ہے. ہمارے پاس وہ فیسلٹی وہ کیا کہتے ہیں فلیکسیبلٹی نہیں ہے
کہ ہم انٹرنیشنل ڈونرز سے بورو کر سکیں اور کہیں کہ جی 200 ارب روپے پتہ نہیں 120 ارب روپے اور وہ دے دے. ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے یعنی نوٹ چھاپ کے بورو کر لیں. اور ہمیں تو جو ریسورسز ہماری ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے نا آپ نے کیا کیا ہے, جو ریسورسز ہماری ہیں ان ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اپنی پلانز بنانے ہیں. تو ہم نے وہ اسپیس نکالی ہے 34.2 بلین کی, اور اس میں سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ہے 20 ارب روپے ہم مختص کر رہے ہیں جو کیش ریلیف فیسلٹی کے لیے, کہ وہ لوگ جو کرونا سے متاثر ہوں گے. ہم نے اس سال بھی شروع کیا تھا, ہمارے پاس پیسے کم تھے, پیسے ہم نے کوئی مختص نہیں کیے تھے, ہم بجٹ میں اسپیس نہیں تھی, ہم نے اب شروع سے مختص کیے. ہم یہ پلان کریں گے کہ ہم ہر مہینے بچائیں پیسے تاکہ اس کیش ریلیف جو ہم نے دینا ہے اس کے لیے ہمیں اویلیبلٹی ہو. تو ایک تو یہ سب سے بڑی جو انٹرونشن ہے کرونا کے سلسلے میں وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ہم 5 ارب روپے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو سافٹ لون اسکیم ایک دیں گے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو. یہ کم انٹرسٹ پہ ہم قرضے دیں گے اور اس وجہ سے ہمیں یہ 5 ارب روپے مختص کیے. اور اس میں وہ چھوٹی انڈسٹریز, چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو کرونا سے ہٹ ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اسکیم ہوگا. اس کے علاوہ جو اسمال بزنسز ہیں اربن ایریاز میں, شہروں میں دکاندار ہیں, چھوٹے دکاندار, کوئی ورک شاپ چلاتا ہے, اس قسم کے جو بزنس کی انٹرپرائزز ہیں چھوٹی, ان کے لیے ہم نے 3 ارب روپے مختص کیے ہیں اگین ایز سپورٹ. چھوٹے فارمرز کے لیے ہم نے کمیونٹی بیسڈ لونز ان رورل ایریاز کے حوالے سے 2 ارب روپے مختص کیے ہیں. یہ ساری کرونا ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں, ادروائز یہ ہم نہیں کرتے. میں نے 20 ارب روپے جو سندھ پیپل سپورٹ پروگرام کیش ٹرانسفرز کا آپ کو بتا دیا. پھر ہم ایگریکلچر سیکٹر میں, اور خاص طور پہ لوکسٹ کی وجہ سے, ایک تو کرونا اور اوپر سے لوکسٹ, وہ ایگریکلچر کو سپورٹ دینے کے لیے ہم 1 ارب روپے فرٹیلائزر میں سبسڈی فار اسمال فارمرز, یہ 25 ایکڑ سے کم جو کاشتکار ہیں ان کو ملے گی. پیسٹیسائڈ یعنی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان میں 1 ارب روپے کی سبسڈی ہم دیں گے. اگین یہ 25 ایکڑ سے کم جو کاشتکار ہیں ان کو ملے گی. ہمیں رائس گروورز کی رائٹ بینک, ہمارا خاص طور پہ پورا رائس گروئنگ ایریا ہے, اس میں کافی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, تو ہم نے کوالٹی رائس سیڈ کے لیے, اور اس میں فائدہ ہمارا یعنی حکومت کا, پاکستان کا ہے کہ رائس سیڈ اچھا دے تاکہ پروڈکشن بڑھا سکے ہم اپنی. اس کے لیے ہم نے 1 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی ہے رائس گروورز کے لیے. 500 ملین ہم نے رکھے ہیں سبسڈی فار لائف سٹاک بریڈنگ, جو مویشی لوگ پالتے ہیں اور ان کی افزائش کرتے ہیں, ان کے لیے 500 ملین روپے کی سبسڈی رکھی ہے. تو یہ کرونا پلس لوکسٹ, یہ دونوں کے حوالے سے. پھر ہم انویسٹمنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے تھرو 2 جو ہے نئی اسکیمز کر رہے ہیں جن میں 500 ملین رکھے ہیں. ایک ہے سپورٹنگ ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپس, انکیوبیٹرز اینڈ ایکسلریٹرز. یہ آئی ٹی کے ایریا میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن ہمارے پاس جو سیڈ کیپٹل لوگوں کے پاس ہوتا ہے شروع میں اپنی بزنس, کسی کو 1 کروڑ چاہیے, کسی کو 2 کروڑ چاہیے کہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکے, اور وہ ہمارے ینگ ٹیلنٹڈ جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ 50 کروڑ روپے رکھے ہیں. اور دوسرا پروگرام ہے سپورٹ فار آئی ٹی ٹیکنالوجی انٹرونشنز اینڈ انوویشن سولوشنز اینڈ گڈز اینڈ سروسز سپلائی چین, اس میں 70 کروڑ 700 ملین رکھے. یہ دونوں آئی ٹی ریلیٹڈ انیشیٹوز ہیں تاکہ آئی ٹی کو بوسٹ ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے باقی ساری جگہوں پہ کم رکھ کے پیسے کووڈ اور لوکسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے ہیلتھ سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, ایجوکیشن تو کچھ بھی ہو جائے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس لیے ایجوکیشن سیکٹر. پھر یہ سبسڈیز فار
کووڈ افیکٹیز اینڈ لوکسٹ افیکٹیز. یہ بڑی اسپیسیفک سبسڈیز اور دی جائیں گی جو یہ ہے. یہ جو ہے ہماری بجٹ کے بارے میں باقی ڈیٹیلز اس لیے کہ میں کہوں گا تو بہت زیادہ بولوں گا. اگر ایک ایک سیکٹر میں جاؤں اور آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں, آپ کے پاس بکس اویلیبل ہیں. یہ ساری کی ساری بجٹ آئی ہوپ, میں نے حسن ابھی چیک نہیں کیا, ہماری ویب سائٹ پہ ہوگی. ویب سائٹ پہ نارملی یہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو یہ سارے ڈاکیومنٹس ہماری ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ چیک کر سکیں کہ ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں. بجٹ سپیچ میں یہ ساری باتیں میں نے کہی تھی, لیکن شاید بیکاز جو ادھر ایک ماحول کریٹ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اتنی ڈیٹیل میں آپ نہیں سن سکے, اس لیے میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو ہمارے انیشیٹوز ہیں ان کو ایکسپلین کروں. ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا جو میں نے کل اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہ اس لیے کہ آج کل میں تو آج یہ بجٹ پریزنٹیشن, بجٹ سپیچ اور آج کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس, یہ تینوں سے زیادہ اہم اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آزمائش میں ہم ہیں یہ کرونا کی, اس پہ توجہ ہے. اسی لیے کل میں نے بجٹ کے اندر بھی اپنی تقریر کا تقریباً آدھا حصہ, پہلا پارٹ ہی شروع میں نے یہ کرونا کی بات سے کیا تھا. کچھ آپ کو ڈیٹیلز بھی دوں گا. کل میں نے کچھ سنا تھا کہ جی مراد علی شاہ ہر بات مان کے آتے ہیں اور پھر کچھ اور ہوتا ہے. میں یہ آپ اپنے ساتھ NCC کی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے ہر میٹنگ کے منٹس لے کے آیا ہوں کہ جو باتیں میں نے مانی ہیں. میرے پاس ہر میٹنگ کا پروف موجود ہے کہ کیا میری ڈیمانڈ رہی ہے. ہاں کہیں کہیں میں اپنی جو ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ میری کیا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جب ہم نے کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ایک نیشنل نیریٹو وہ ہم جزیروں میں نہیں ہو, تو کہیں کہیں ہم نے ان کی بات ایکسپٹ کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ گیا ہوں. عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, سب مر جائیں گے. وہ تو ابھی تک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹا ہے, لیکن اس نے بھی تو لاک ڈاؤن مانے ہیں نا سارے. تو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو میں دوبارہ آج دہراؤں گا تاکہ لوگوں کو مل جائے, پتہ چل جائے کہ کیا ہے. وبا پھیلی, 26 فروری کو پہلا کیس آیا. ہم نے کہا کہ جی انٹرنیشنل پریکٹس, انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس اور سب لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد ہم نے کہا کہ جی 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اس کے آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر میں انفیکٹڈ ہوں, آپ مجھ سے ملیں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے. روک نہیں سکتے, کوئی دوا نہیں ہے کہ میں کھا لوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں, یا آپ کھا لیں کوئی ویکسین آپ کے پاس ہو اور آپ کو یہ افیکٹ نہ کرے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کا پھیلاؤ روکنا ہے, یا پھیلاؤ مینج کرنا ہے. روک نہیں سکتے, میں معذرت چاہتا ہوں لفظ, مینج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. پھر آپ نے لوگوں کو ٹریس کرنا ہے جن میں یہ بیماری ہو, ٹریس کرنے سسپیکٹ ہو. پھر آپ نے ٹیسٹ کر کے کنفرم کرنا ہے کہ واقعی ان میں بیماری ہے کہ نہیں ہے. اور چوتھا اسٹیپ آپ نے لینا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کا. حکومت سندھ پہلے دن سے ان 4 چیزوں پہ کام کر رہی ہے. ہم نے یہ میرے پاس ساری میٹنگز موجود ہیں اور کچھ میٹنگز کے ایکسپٹس بھی آپ کو جو ڈیسیشنز ہیں وہ پڑھ کے بتاؤں گا, تاکہ جو میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, اور آپ کو میں ایگزامپلس بھی لے لوں کہ ایکچولی کون خلاف ورزیاں کر رہا تھا ان میٹنگز میں جو ڈیسیشنز ہیں ان کی. یہ ہمارے پاس جو NCC کی میٹنگ جو ہوئی ہے 13 مارچ, 14 مارچ, 20 مارچ,
17 مارچ، 26 مارچ، 27 مارچ، 1 اپریل، 3 اپریل، 8 اپریل، 13 اپریل، 13 اور 14 کو کنٹینیو کی تھی، 14 اپریل، 24 اپریل، 7 مئی اور 1 جون۔ یہ میں نے ہر میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ میں نے این سی او سی کی میٹنگ، جو میں انوائٹڈ ادروائز نہیں ہوتا، اسپیشل انویٹیشن آتی ہے، جب بھی این سی او سی کی میٹنگ میں بلایا گیا ہے وہ بھی میں نے اٹینڈ کی ہے۔ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور میں نے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی میٹنگ میں جو 13 مارچ کی یہ ہوئی تھی اسلام آباد میں، یہ اس وقت تک این سی سی نہیں بنی تھی، یہ پہلی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی، اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ ایئرپورٹس بند کر دیں امیڈیٹلی اور لاک ڈاؤن پہ جائیں، لیکن اس وقت کہا گیا کہ نہیں، دنیا میں دوسرے ملک جو ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو اگزامپل دیا گیا وہ یو کے کا دیا گیا، یونائٹڈ کنگڈم کا، اس لیے کہ یونائٹڈ کنگڈم اس وقت تک بند نہیں کیا تھا انہوں نے، اس وقت تک ان کے وزیر اعظم کو یہ وبا نہیں لگی تھی، اور کہا کہ جی اب ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے کل وہ انگریزی کی تقریر پہ بھی کہا گیا، قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہر وقت انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لیکن اس پہلے دن اگزامپل اس ملک کا ہی دیا گیا۔ میں جی خود تو فیصلے کر نہیں سکتا تھا پورے پاکستان کے لیے، میں واپس آیا، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اور ہم نے سکولز تو پہلے ہی بند کر دیے تھے اور باقی جو چیزیں تھیں وہ بند کر دی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کون سی ہے، 17 مارچ کی جو این سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ پہلی میٹنگ تھی این سی سی بننے کے بعد، اور اس کے اندر بڑا کہا ہے کہ جی کلوزر آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ایٹ نیشنل لیول، پبلک پرائیویٹ سیکٹر فار 3 ویکس، ریویو فار، تو 13 مارچ کو انہوں نے 3 ہفتے کے لیے، 17 مارچ کو 3 ہفتے کے لیے بند کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، ہم نے اس سے پہلے کر دی تھی۔ کل یہ الزام لگا کہ مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن کیا، باقی صوبوں نے میرے سے پوچھے بغیر کر دیا۔ بھائی یہ این سی سی کی میٹنگ تو آپ پریزائڈ کرتے تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں سے۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے، کلوزر آف ویسٹرن بارڈرز فار آل ٹریفک فار 2 ویکس۔ مراد علی شاہ نے تو فیصلہ نہیں کیا، نہ کسی اور صوبے کے چیف منسٹر نے کیا۔ انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کس نے کیا؟ آپ اپنے فیصلوں سے مکر تو نہ جائیں۔ کلوزر آف کرتارپور کوریڈور فار پاکستانی سٹیزنز کا، اس طرف سے آ سکتے ہیں، ہم پاکستانی نہیں جائیں گے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا۔ سسپینشن آف راہداری پرمٹ انٹریز آن لینڈ کراسنگ along دی ویسٹرن بارڈرز، یہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ میں نے 13 مارچ کو کہا کہ سب فلائٹس بند کر دو، 13 مارچ کو بات نہیں مانی گئی۔ 17 مارچ کو فیصلہ آیا، میں نے تو نہیں کیا نا، این سی سی میں نہیں پریزائڈ کرتا این سی سی، فیصلہ ہے انٹرنیشنل فلائٹس الاؤڈ ایٹ کراچی، لاہور، اسلام آباد، باقی ایئرپورٹ بند کر دیے۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں، لیکن فیصلہ انٹرنیشنل فلائٹس کا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سے چیف منسٹر نے کیا فیصلہ؟ آپ نے بڑی آسانی سے مراد علی شاہ اور باقی چیف منسٹرز پہ الزام ڈال دیا، یہ فیصلہ کون سے چیف منسٹر نے کیا؟ آگے چلیں جی، یہ پھر 19 مارچ کو ہوئی، میں یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، میں کچھ سکپ کر جاتا ہوں، خاص جو ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، 1 اپریل ہوا یہ کہ جب یہ میٹنگز کے اندر فیصلے پراپر نہیں کر رہے تھے میرے حساب سے، تو ہم نے اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے، گورنر سندھ صاحب سے بھی مشورہ کر کے 23 مارچ سے ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ ہاں بالکل، شاید وزیر اعظم اس اعلان سے خوش نہیں تھے، آج تک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اعلان کیا، اور ایک طرف خوش نہیں بھی ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی فیصلے لے کے اور اپنے ملک کو بچایا۔ پتہ نہیں کیا
فریم آف مائنڈ کس وقت کیا ہوتا ہے, سچ کب بول رہے ہیں اور غلط بات کب کر رہے ہیں. 1 اپریل کو میٹنگ ہوتی ہے. اس وقت تک صوبہ سندھ اور باقی تینوں صوبے لاک ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں. جو کل الزام لگا کہ مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن کیا اور باقی وزراء اعلیٰ نے اس کو دیکھ کے لاک ڈاؤن کر دیا, میں کوئی وزیر اعظم تو نہیں تھا ملک کا, مجھے دیکھ کے کیا انہوں نے صحیح فیصلے کیے. امپوز جو غلط فیصلے ہوئے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. صحیح فیصلہ کر کے میرے حساب سے, ٹھیک ہے آپ کی نظر میں وہ غلط ہو سکتے ہیں, انہوں نے بند کیا. 1 اپریل کو پھر این سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, جو بھی نام ہے اس کا, کوآرڈینیشن کمیٹی. اور اگین دس از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل باڈی. اس وقت ان کو سی سی آئی کی میٹنگز بنانی چاہیے تھی اور ادھر یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے آؤٹ سائڈ دی لیگل فریم ورک ایک کمیٹی بنائی. ہم نے پوری طریقے سے کوآپریٹ کیا ہے. 1 اپریل کو میٹنگ ہوتی ہے. 1 اپریل کی میٹنگ میں نہیں پریزائڈ کر رہا تھا. اس میٹنگ کو فیصلہ ہے لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن بائی دی پروونسز, مطلب اس وقت تک ہو چکا تھا نا, خود کہہ رہے لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن بائی دی پروونسز, آزاد جموں اینڈ کشمیر, گلگت بلتستان اینڈ اسلام آباد shall remain in force for 2 weeks till 15th April. Thereafter the same shall be reviewed to extend it further or otherwise. میں نے کون سے وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیا؟ آپ نے پریزائڈ کی یہ میٹنگ, آپ نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا. آپ کی یادداشت کمزور ہے کیا بھول گئے یہ چیزیں؟ اور کل آ کے میں نے تو پتہ نہیں کس وقت کو ریکارڈ ہوا, تو میں نے شام کو کچھ دیکھا, تو یہ چیزیں میں نے خود دیکھی کہ مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا, باقیوں نے اس کو فالو کر لیا. 1 اپریل کو آپ نے فیصلہ کیا یہ, اور اس میں کافی ساری اور باتیں ہیں. جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت اسی کمرے میں میں آپ کے سامنے آیا اور میں نے یہ فیصلہ ایکسپلین کیا اور کہا یہ جاتا ہے میٹنگ میں ایک بار. ہاں, میٹنگ میں پرائم منسٹر اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے بڑی پرابلم ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے, لیکن فیصلہ آپ نے کیا. آپ کی ذاتی رائے, چلے وزیر اعظم کی حیثیت سے رائے, اس کا میں پابند نہیں ہوں. جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس کا میں پابند ہوں, اس فیصلے پہ میں چلا ہوں. جناب اب یہ کہا نا, پھر ایک 7 اپریل کو بھی میٹنگ ہوئی, اس میں بھی کہا گیا کہ جی پہلے انہوں نے لینڈ بارڈرز بند کیے تھے نا, انہوں نے خود ہی فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اب 11 اپریل تک ان کو بھی بڑھا دوں, مطلب اور سختیوں کی بات کی گئی, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگلی 13 اور 14 اپریل والی امپورٹنٹ این سی سی تھی, اس لیے کہ ہم نے 1 اپریل کو فیصلہ کیا کہ 14 تاریخ تک لاک ڈاؤن کیا جائے, 15 تاریخ تک, 15 میں نے ادھر پڑھایا. 13 کو میٹنگ کی اور 13 میں پرائم منسٹر صاحب کا ویو کچھ اور تھا. میں نے اختلاف رائے کا اظہار کیا اپنا, بڑی سختی سے کیا, اور میں بالکل مانتا ہوں میں وزیر اعظم کی رائے سے متفق نہیں تھا. وزیر اعظم نے میری بات, اور کچھ اور صوبوں نے بھی, مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے, مجھے اپنی بات اچھی طرح یاد ہے, جو میری بات کو سیکنڈ کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور بڑی انہوں نے دانش مندی کا فیصلہ کیا, مشاعرہ کیا اس وقت کہ آج میں فیصلہ نہیں کرتا. میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ 15 تک تو ویسے ہی ایکسٹینڈڈ ہے, آج آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, کل تک اس کو مؤخر کیجئے اور اس پہ سارے صوبوں سے رائے لیجئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اگلے دن صبح 10 بجے این سی او سی کی میٹنگ ہوگی اور صوبے جائیں اور این سی او سی میں بیٹھ کے ایک متفقہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. اگلے دن صبح 10 بجے میں این سی او سی کی میٹنگ میں حاضر ہوا, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے فیصلے کیے. اچھا, ایک دن جو 13 تاریخ کو جب انہوں نے باقی فیصلے نہیں بھی کیے تھے, جو پہلی میٹنگ ہوئی نا, 13 کے بھی منٹس ہیں میرے پاس, اس میں کہتے ہیں the committee decided that domestic travel, road, rail and air except for air traffic to and from Gilgit-Baltistan shall remain except for air traffic from Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan میں air traffic, باقی road, rail اور air shall remain suspended under further notice. 13 تاریخ کو بھی میں نے تو نہیں کہ نہ ریل میرے ہاتھ میں نہ ایئر میرے ہاتھ میں,
آپ فیصلے کر رہے ہیں, یہ کس وزیر اعلی نے فیصلہ کیا؟ آپ نے کیا اپنی کر دی ہیں رسپانسبلٹیز صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے حوالے کر دی کہ آپ میرے لیے فیصلے کرو, اس لیے یہ فیصلہ بھی ہوا ہے. 14 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہوئی, صبح میں نے بتایا این سی او سی کی ہوئی, اور پھر دوپہر میں پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی این سی سی کی, اور اس کا میں فیصلے پڑھتا ہوں جو میں نے آپ سے, اور اس دن کے بعد اگلے دن میں نے آ کے ادھر میٹنگ کی تھی تاکہ ایکسپلین کروں, اس لیے کہ میرا یہ خیال تھا کہ جو فیصلہ تھا پرائم منسٹر اور باقی وزراء نے جو باتیں ٹی وی پہ آ کے کی, اس فیصلے کے کنفرمٹی میں نہیں تھی. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, 1 اپریل کو فیصلہ ہوا کہ یہ 15 دن اور لاک ڈاؤن ہوگا اور مزید سخت لاک ڈاؤن ہوگا. یہ میں نے کہا تھا آپ کو, یہ اس کی اگر آپ کہیں گے تو یہ پریزنٹیشن بھی میرے پاس موجود ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ فیصلہ انہوں نے, یہ پریزنٹیشن ہے اس کی جو انہوں نے پریزنٹ کی تھی, اور اس میں جو تھی آپ کی ڈیسیشن, یا یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی جو ڈیسائیڈ کیا, لکھا ہے واٹ ٹو ڈو اوپر, یہ میں نہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پریزنٹیشن ہے. کرنٹ انٹرونشنز آر ورکنگ اینڈ شوڈ کنٹینیو, اسٹرینتھن انفورسمنٹ فار 2 ویکس, یعنی مزید سخت کریں, اور میں نے یہی آ کے ادھر آپ سے کہا تھا. لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں تھوڑا سا مجھے لگا درست وضاحت نہیں کی گئی, اس لیے میں نے آ کے واضح کیا. میں نے این سی سی کی ڈیسیشن کے بارے میں بتایا, اور میں پڑھ لیتا ہوں. لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن بائی پروونسز AJ&K, GB and ICT shall remain in force till further review by NCC. میں تو نہیں کہہ رہا, یہ خود ہی انہوں نے, اور یہ میں نے کہا تھا ادھر آ کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے دے, کہا تھا کہ غلط طرف نہیں جائے گا, ابھی لاک ڈاؤن ہے, NCC نے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسپورٹ, جو گڈس ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی, اور یہ سب تو ہم نے وہ بند ہی نہیں کی تھی کبھی, ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے کہا کوئی لو رسک ایکٹیویٹیز, اور یہی میں نے ساری بتائی تھی کہ جو انڈسٹریز ہیں ایکسپورٹ ریلیٹڈ اور لو رسک, ان کو کھولا جا رہا ہے, باقی سب بند ہے. لیکن اور یہ آپ نکلوا لیجیے گا اس دن کی پریس کانفرنس, یہ 14 کو کی ہے, میں نے 15 اپریل کو کی ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ لاک ڈاؤن اور مزید سخت ہوگا, اس لیے کہ NCC میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کنٹینیو کرے گا. کیا میں نے کوئی اور پریس کانفرنس کی یا ادھر سے کچھ اور ہوا؟ NCC کی میٹنگز اگین میں نے نہیں اس کو کیا چیئر, اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کیا. اچھا جی, پھر اگلی میٹنگ ہوتی ہے 24 اپریل کو, 14 کے بعد 10 دن بعد دوبارہ ایک میٹنگ ہوتی ہے. اور یہ میٹنگ اس وقت اس لیے بھی ضروری تھی کہ رمضان شریف آ گیا تھا, تو اس وجہ سے کچھ رجیم چینج ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی. یہ میٹنگ کے بھی منٹس سے پڑے میرے پاس, میں لے کے آیا ہوں آج اپنے ساتھ. The committee decided to extend the lockdown for another 2 weeks, that is till 9th May 2020. NCC کا فیصلہ, کس وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہے یہ؟ کون سا وزیر اعلیٰ چیئر کرتا ہے NCC کو؟ وزیر اعظم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن مزید بڑھا دیا جائے, 9 مئی 2020 تک بڑھا دیا گیا. ایک چیز میں آپ کو بتانا بولوں, 1 اپریل کو جب ہوئی تھی میٹنگ, جب کہا کہ 15 دن اور مزید سخت لاک ڈاؤن کرے, میں نے آپ کو پڑھ گئے اور وہ اس کی وہ بھی دکھائے پریزنٹیشن. اس دن کے 2 دن بعد 3 اپریل کو ایک صوبے نے کچھ انڈسٹریز کھول دی, اور اس پہ میں نے شدید آبجیکٹ کیا تھا کہ جی یہ تو NCC کے فیصلے کے خلاف کون گیا؟ صوبہ سندھ گیا یا تو کوئی اور صوبہ گیا؟ کہ میں آپ لوگ بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, میری ایک پریس کانفرنس کو آپ بتائیں کہ میں نے کہاں پہ, ہاں کسی انڈیویجول کے ویو سے میں الگ ہو سکتا ہوں, میرا پورا اختیار ہے کہ میں عمران خان کے ویو سے الگ ہوں, لیکن NCC میں جو فیصلے ہوئے ان کی میں نے پابندی کی, اس کے باوجود میرے پہ الزام لگایا گیا. اب میں کیوں کروں NCC کی بات مانوں؟ اگر یہی کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ تو مجھے سوچنا پڑے گا, میری حکومت کو سوچنا پڑے گا, کابینہ کو سوچنا پڑے گا. ہمیں بات فیصلے ایک کر کے
ان سے منحرف آپ ہو جاتے ہیں. 1 اپریل کو کہتے ہیں 15 دن اور مزید لاک ڈاؤن سخت کریں, 3 اپریل کو آپ انڈسٹریز کھول دیتے ہیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ آ کے بات کرتے ہیں. میرے پہ الزام لگائے, ابھی تک لگا رہے ہیں کہ ہم نے مساجد بند کرنے کی بات کی. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کہا کوئی مسجد بند نہیں ہوگی. میں نے سنا ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, اس سال اتنی حالات خراب ہو گئی, شاید حج کے لیے سعودی حکومت نے کہہ دیا کہ اس سال حج نہیں ہوگا, یا وہ جو اور طریقے سے کریں گے, لوگوں کو باہر سے نہیں آنے دیں گے. اس صورتحال میں ہم ہیں. اس کے باوجود ہم نے کہا مسجد کوئی بند نہیں ہوگی. مسجد میں اذانیں ہوں گی, مسجد میں متعین لوگ جو ہیں وہ آ کے نماز پڑھیں گے, مسجدیں آباد رہیں گی. سارے علماء اکرام نے ہم سے اتفاق کیا اور ہمارے ساتھ مل کے, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. ان لوگوں نے اس کو الگ رنگ دینے کی, مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی. ہاں کہیں پہ اگر کسی نے, اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر قانون کی خلاف ورزی وزیر اعلیٰ کرے گا, قانون کی خلاف ورزی کوئی اور شخص کرے گا, بڑا انڈسٹریلسٹ کرے گا, چھوٹا مزدور کرے گا, ان کے سب کے لیے قانون برابر ہے. کہیں قانون کی اگر خلاف ورزی ہوئی تو ہم نے اس پہ ایکشن لیا. مساجد ایک دن کے لیے بھی بند نہیں, ایک نماز کے لیے بھی بند نہیں کی. اور میں پھر مشکور ہوں علماء اکرام کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ان کے تعاون سے پوری ملک کو فائدہ ہوا. اچھا جی, یہ 7 مئی کو میں نے آپ کو, ہاں جی, اس کے بعد آگے جو ہوتی رہی میٹنگز, اگلی میٹنگ پھر ہوئی 7 مئی کو. میں نے بتایا 7 مئی تک ایکسٹینڈڈ ہے. 7 مئی کو کیا فیصلہ ہوا؟ ایک چیز جو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے, لیکن چلے, میں ایک آدمی کی ضد ہوتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں چلو یار اس کو یہ چیز دیکھے نا اور باقی چیزوں پہ تو عمل کرایا جائے. تو کہا گیا پہلے وہ 14 مئی کو کنسٹرکشن انڈسٹری کا فیز 1 کھولا تھا, جس میں سیمنٹ پلانٹس, کلنز اور سم تھنگ تھی, وہ کھولی تھی. اب انہوں نے 7 مئی کو کہا کہ جی کمیٹی یونینمس تھا. میں نے کہا نا, میں ماننی پڑتی ہے نا کبھی کبھی بات, کہ جی یہ چیز دے دو تاکہ اب لوگوں کے بھلے کے لیے کچھ اور فیصلے کرا لوں میں. Unanimously decided that construction sector should proceed with phase 2 of the plan. Construction sector phase 2 پہ چلا گیا. کہا گیا جی آفیسز, شاپنگ مالز, پبلک کانگریگیشنز, ویڈنگ ہال, پبلک میٹنگ شل ریمین کلوزڈ انٹل May 31. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ NCC ہے, وزیر اعظم پاکستان جس کو پریزائڈ کرتے ہیں. آفیسز, شاپنگ مالز, پبلک کانگریگیشنز, ویڈنگ ہالز, پبلک گیدرنگز وڈ ریمین کلوزڈ. اور پھر آخر تھا کہ پروونشل گورنمنٹ شل ایکسرسائز این آپشن آف اوپننگ آف شاپس. باقی جو دکانیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ, میں نے وہ NCOC میں بات کر کے, باقی وزراء اعلیٰ سے بات کر کے, ہم نے کچھ دکانیں وہ مارکیٹس وغیرہ کھول دی تھی. شاپنگ مالز کا ایشو ادھر کہا ہوا ہے, اور میں کیسے NCC کے فیصلے کے خلاف جاؤں؟ ہوتا کیا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں کچھ اسلام آباد اور پنجاب صوبہ جا کے کہہ دیتے ہم نے جی شاپنگ مال کھول دی ہے. کس نے NCC کے فیصلے کی مخالفت کی؟ ہم کھول رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا جب یہ کھول رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھولتے؟ اور سپریم کورٹ نے کہا آپ اجازت لیں اور آپ کھولیں. اس کے بعد ہمیں شاپنگ مالز کھولی, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا احترام ہے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا. لیکن میں ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ NCC کا فیصلہ جو کہ 7 مئی کو ہوا تھا, اس میں کہا گیا تھا کہ 31 مئی تک بند رہیں گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے انہوں نے کہا, پھر ہم نے اجازت لے کے اور پھر 18 یا 18 مئی کو ہم نے کھول دی, جبکہ NCC کا فیصلہ تھا کہ 31 مئی تک بند رہیں گے. ہاں یہ میں نے شاید وائلیشن کی سپریم کورٹ کی انٹرونشن پہ ان سے پوچھ کے, لیکن میرے سے پہلے NCC کے فیصلے کی وائلیشن اسلام آباد اور پنجاب کر چکا تھا. پنجاب بھی ان کے انڈر ہے, ٹھیک ہے جی. یہ فیصلہ کس نے کی؟ میرے ایک انسٹنس بتائیں. یہ ساری NCC کے جو میں نے, مجھے کوٹ کریں کہ NCC میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور آپ نے یہ نہیں فالو کیا, اور میں کہیں
انسٹنسز یہ میں آپ کو بتائیں کہ این سی سی میں ایک فیصلے ہوئے. اگر آپ دیکھیے پریس کانفرنسز میں لوگوں سے بات کرنے میں اپنی ذاتی رائے دیتے اس کا میں پابند نہیں ہوں. این سی سی کو ہم نے مانا ہے ایک باڈی کو, میں اس کا پابند ہوں, اور مجھے بتا دیں کب میں نے کیا ہے اس کے خلاف بات. یہ بہت کلیئر ہوں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بھلے کہیں میری غلطی ہوئی ہے ماننے کے لیے تیار ہوں گا, آپ بتا دیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کریں, بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بھی کر لے یار. یہ ساری انفارمیشن ان کو مل جائے گی, میں نہیں دوں گا, میں نے آپ کو صرف پڑھ کے دی ہے, لیکن یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی. انویسٹیگیشن کر لیں, اپنے وہ پریس کانفرنسز نکال لیں, میری پریس کانفرنسز نکال لیں. ہاں میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ احتیاط کرو, لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھے کہ احتیاط کرو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں احتیاط کرو, آج تو وہ خود کہہ رہے سارے. اب تو ایک نیا ایک پتہ نہیں ہمارے اوپر کب یہ بجلی کڑکتی ہے, لیکن ایک نئی بات کر دی کہ ہماری قوم جاہل ہے, ہمارے صوبے کے کہاں سے جاہل ہے؟ یہ جو میسج تم دو گے ان کو بھی کام کریں گے نا. اگر اتنے مکس سگنلز آپ دو گے, اگر آپ کہو گے کہ یہ فلو ہے اور چلا جائے گا, اگر آپ کہو گے کہ اگر آپ کو کھانسی ہو جائے بخار ہو جائے ٹیسٹ کرانے نہیں جانا, اگر آپ کہو گے کہ کل بھی کہا گیا کہ سویڈن میں دیکھیں کتنا اچھا ہوا ہے, جب کہ سویڈن کے وزیر اعظم یا ان کے ہیلتھ منسٹر انہوں نے معافی مانگی ہے پوری قوم سے کہ میرے سے غلطی ہوگی, اور آپ کل کہو گے یہ ہوا. آپ اپنے ملک کی چھوڑ کے کہ آپ کے ملک میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ پڑوسیوں کی ایگزامپل دے رہے ہو, جو کہ میں نہیں دینا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے سارے پڑوسی ملکوں میں سے انفیکشن ریٹ اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ ہے. ہماری اموات پر ملین سب سے زیادہ ہے, ہماری انفیکشن سب سے زیادہ ہے. لیکن وہ اپنا کام کرے, ہمیں تو اپنے لوگوں کی فکر ہونی چاہیے نا. آپ دوسرے لوگوں کو سکھا رہے ہیں, امدادیں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سکھائیں گے, ادھر سے جب جواب بڑا خطرناک قسم کا آ جاتا ہے ہم سب شرمندہ ہو جاتے ہیں. ہم نے صوبہ سندھ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ این سی سی کی ہر بات, بلاول بھٹو زرداری صاحب کل بات کی گئی تھی, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, یہاں آ کے ادھر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں, باقی جگہ بھی کی ہیں, میرے ساتھ کافی پریس کانفرنسز کی ہیں. انہوں نے لوگوں کی آواز بتائی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح انفارمیشن دے اور ہمیں اس وبا سے نجات دلائے. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ مہربانی کر کے یہ لاک ڈاؤن سخت کریں. 2 ہفتے کا انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤن کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بات کری, میں اس سے پورا بلیو کرتا ہوں, پورا جو انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤن کا انہوں نے کہا ہے. لیکن اگر ایک صوبے میں بیٹھ کے میں لاک ڈاؤن کروں اور باقی ملک میں لوگوں کو روکوں, ایک پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے ایکسپرٹس کی بات ماننی چاہیے. میں پرائم منسٹر صاحب سے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, ناٹ ایز عمران خان, ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پراپر اقدام لیں. میں نے آج ابھی صبح کہا تھا, یہ مجھے نمبر آئے. اچھا, کل بات یہ کی گئی کہ لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا کھانے کی ٹرکس کو. مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں کہاں ہوا یہ. میں نے پچھلے 3-4 مہینے کا ریکارڈ نکلوایا. ایک انسٹنس حیدرآباد میں ہوا تھا, صرف ایک انسیڈنٹ. اور یہ نارمل ٹائمز میں بھی ہمارے یہاں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں نے کوشش کی تھی, وہ تھوڑا کر دیا تھا پولیس نے اس کو. لیکن یہ تو نارمل حالات میں بھی آپ کو پتا ہے, غربت ہمارے ملک میں ہے, کرونا کی وجہ سے نہیں آئی ہے, پہلے سے ہے. پہلے تو ان کو خیال نہیں آیا کبھی غریبوں کا. یہ غریبوں کا بہانہ بنا کے اور غربت کی بات کر کے
کچھ اور اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں. تو ایک انسیڈنٹ حیدرآباد میں ہوا, اس کے علاوہ 3 انسیڈنٹ ہوئے جب ریشنز بانٹتے وقت لوگوں میں جھگڑا ہوا. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ریشن ایسے بانٹنے ہی نہیں چاہیے. یہ نارمل تک کوئی انسائٹ ضرور لوگوں کے کہ جھگڑے ہو جائیں گے, لوگ نکل آئیں گے, کچھ ایسا نہیں ہوا. کہا گیا کہ جو یہ اموات ہیں, خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں, میں نے معلوم کرایا کہ نمبر ابھی کنفرم نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے صبح جلدی میں, لیکن یہ میں کنفرم نمبرز لوں گا. پہلے 5 مہینے میں, اس لیے جون کا بھی مہینہ چل رہا ہے, جنوری سے لے کے جون تک 2019 میں 70 سوئسائڈز ہوئے تھے, خودکشیاں, اور 2020 میں 40 ہوئے, جنوری سے مئی تک. یہ نمبر ابھی کنفرم نہ سمجھے کہ میں ان کو پراپر کراؤں گا, یہ میں نے جلدی میں لیا ہے. لیکن کوئی انکریز نہیں ہوئی سوسائڈ میں, یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. لوگوں کو آپ نے خامخواہ دوسری اپنی, لیکن جنوری سے لے کے مئی 2020 میں اس کرونا سے ایک شخص بھی, 2019 میں کرونا سے ایک شخص نے بھی وفات نہیں پائی. اب تقریباً 1000 ہو گئے. سندھ کی بات کر رہا ہوں, صرف 1000 سے تھوڑے کم ہے. آج کا دن ابھی میرے پاس فائنل نمبرز نہیں آئے, شاید سب سے زیادہ اموات ہوں جب سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا ہے سندھ کے اندر. جو اس وقت صبح تک میرے پاس نمبر آئے تھے لگ یہی رہا تھا. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس سچویشن میں اب میں دوبارہ کہوں گا, آج NCOC کی میٹنگ ہوتی نہیں, NCOC میں چیف منسٹر نہیں ہوتا ممبر, لیکن آج ہمیں کہا گیا ہے کہ NCOC کے آفس کا دورہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹرز بھی اویلیبل رہے NCOC کی میٹنگ میں. میں ہوں گا, اور یہ پوائنٹ آف ویو میں رکھوں گا کہ اس وقت بھی ٹائم ہے. ہم ویسے لیٹ ہو چکے ہیں. اگر 13 مارچ کو جب میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ 2 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کریں اور پھر 2 ہفتے سلولی کھولیں, آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. میں بڑی, ہر ایک آدمی کہتا ہے, لیکن پرائم منسٹر نے وہ بات نہیں مانی. ہم نے جو ہے ابھی بھی لیکن وقت ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. ایسٹیمیٹس میں آپ کو دوں گا, خامخواہ سب کی دل خراب ہوں گے کہ کیا ہمارے ایسٹیمیٹس میرے پاس ہیں ابھی تھے بھی, اور لیکن میں نے بجٹ اسپیچ میں خود بھی پریزنٹ کیے. وہی کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا ہماری ہے کہ کیا نقصان ہونے جا رہا ہے اس سے. ہم نے کرنا کیا چاہیے تھا, ہم نے کیا کیا. کرونا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن کی حد تک, باقی تو چیزیں اور ہیں, اس کی بھی میں بات کروں گا ابھی. دنیا میں 2 ماڈلز چل رہے ہیں. ایک ماڈل ہے جو ہیومنسٹ اپروچ میں کہتا ہوں, جس کو زندگیوں کو بچانے والا ماڈل. اس ماڈل میں چائنا, نیوزی لینڈ, تائیوان, گریس, آسٹریلیا, یہ کچھ ملک مجھے ذہن میں آ رہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کل وہاں 2 کیس آ گئے تو انہوں نے کہا یہ میرا فیلئر ہے, میری حکومت کا فیلئر ہے کہ 2 کیس کیسے آ گئے کرونا کے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, یہ ہوتی ہے لوگوں کی زندگی کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ کم لوگ مرے, زیادہ مرنے چاہیے تھے. یہ لیڈرشپ نہیں ہے, یہ ان ہیومن اپروچ ہے. یہ ہیومنسٹک اپروچ ان لوگوں نے کہا, اور اس میں کیا رزلٹ کیا ہے اس کا؟ کم کیسز ہیں, کم اموات ہیں, لوگوں کو سپورٹ زیادہ ملی ہے, اور یہ ملک واپس نارملسی کی طرف جا رہے ہیں, اور اپنا بزنسز انہوں نے کھول بھی لی ہیں. دوسرا ہے کیپٹلسٹ اپروچ. کیپٹلسٹ اپروچ کیا تھا؟ جس کو کچھ لوگ ہرڈ امیونٹی کی بات بھی کرتے ہیں کہ یار جو سرمایہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جائے. وہ چاہے بات آپ لوگوں کی کریں, دوسروں کی, کہ دیہڑی دار ہیں, اور اصل مقصد کچھ اور تھا. یہ ملک کون سے تھے؟ یونائیٹڈ کنگڈم, یونائیٹڈ اسٹیٹس, سویڈن,
جس میں کہا برازیل، اٹلی، ان لوگوں نے شروع میں نہیں سوچا، اور پاکستان انفارچونیٹلی جنہوں نے کیپٹلسٹ اپروچ رکھا، اس میں بھی پاکستان سب سے برا اس لیے کہ باقی لوگوں نے پھر لاک ڈاؤنز کیے، ان کو سخت کیا، امریکہ نے لاک ڈاؤن کیا، اس کو سخت، کچھ گورنرز نے کیا، ان کے بھی صدر صاحب جو ہیں وہ کچھ اور ان کا خیال تھا، یو کے میں بہت سخت لاک ڈاؤن ہوا، اور انہوں نے کھولنا شروع اب کیا جب ان کی جو ہے، میرے پاس ادھر نمبر شاید ہے، ادھر ہاں ہے، اٹلی میں اب صرف 1% لوگ روزانہ ٹیسٹنگ سے پازیٹیو آ رہے ہیں، تبھی انہوں نے کھولا ہے۔ یو کے میں 2%، یو ایس اے میں 4% ہی میں نے وہ کیا ہوا ہے، ہندوستان میں 8%، ایران میں 10%، زیادہ کہاں ہے؟ بنگلہ دیش 20%، برازیل 20%، پاکستان 21%۔ یہ پچھلے 10 دن کی ہے، آج کا اس میں نہیں ڈیٹا، یہ کل تک کا ڈیٹا تھا، 10 دن کا ایوریج، ایک دن بھی نہیں کہ کہیں گے یار ایک دن کا آپ نے اٹھا کے اور ہمیں کر دیا، 10 دن کا ایوریج۔ صرف جو مجھے ملا میکسیکو، اس میں 45% تھا یہ 10 دن کے ایوریج میں، لیکن میکسیکو میں ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، 13,000 کے قریب ہو رہے ہیں، ہم 25-26 پہ آ گئے ہیں، لیکن خیر جو بھی یہ ہے، آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ دنیا نے کھول لیا ہے، دنیا جو ہے وہ عمران خان کے بنائے ہوئے ماڈل پہ چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے میرے بھائی۔ جب ان کی 1% اور 2% پہ انفیکشن ریٹ آئے تب انہوں نے کھولنا شروع کیا آہستہ آہستہ۔ آپ 21% اور 23% کی ریٹ پہ سے پہلے ہی کھول چکے تھے۔ یہ فرق ہے لیڈرشپ کا۔ یہ میں نے کہا نا، یہ 2 اپروچز ہیں، کیپٹلسٹ اپروچ جس میں صرف ہیومنسٹ، اور دوسرا ہیومنسٹ اپروچ، انسانیت، جس میں زندگیوں کا زیادہ خیال ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بیلنس کرنا ہے بٹوین لائف اینڈ کیا ہے، نہیں لائف اینڈ لائیولیہڈ، سوری، بٹوین لائفز اینڈ لائیولیہڈ بیلنس کرنا ہے، ہاں بالکل بیلنس کرنا ہے۔ میں 99.9% دوں گا لائف کو اور 0.1% دوں گا لائیولیہڈ کو۔ یہ فرق ہے میرے میں اور کسی اور کی سوچ میں۔ میں اپنی سوچ بالکل بتاؤں گا، فیصلہ میں نے آپ کو بتایا این سی سی میں جو ان پہ عمل کیا، مجھے ایک انسٹنس بتا دیں کہ میں نے، ہاں کسی انڈیویجول کی بات سے اگری نہیں کروں تو میرا حق ہے، اور میں اپنے پوائنٹ آف ویو دوں اور اپنا پوائنٹ، وہ بھی انڈیویجول کی بات ہے، اس سے اب نہ کریں مجھے کمپیئر۔ آپ این سی سی کے فیصلوں پہ بتا دیں کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ میں اس لیے کہ سوالات بھی ہوں گے، بریفلی جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ اس کرونا سے آزمائش سے نجات کے لیے ہم نے 3 پوائنٹس کہے تھے، 4۔ ایک تو اس کو مینج کرنا، اور وہ لاک ڈاؤنس کے ذریعے ہو سکتا تھا، پھر ٹریس، ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ۔ ٹریسنگ کا تو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہم نے بڑی شروع میں ہی جو باہر سے پیسنجرز آ رہے تھے، جن کو ابھی بھی مجھے اپنے لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس وقت بھی ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کالز آتی ہیں جب بیمار ہوتے ہیں گھروں پہ، جو ہم فالو اپ کر رہے ہیں، تو وہ ہم ٹریس تو کر رہے ہیں اور پھر کانٹیکٹس پہ جا رہے ہیں۔ میں آ جاتا ہوں دوسرا، ٹیسٹ۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری 80 تھی جب یہ وبا شروع ہوئی، اور وہ بڑھ کے 11,450 ہو گئی ہے پر ڈے۔ ہم کنسسٹنٹلی 10,000 سے زیادہ ٹیسٹ کریں پچھلے 10-15 دن سے۔ پرابلمز آتے ہیں، کبھی وہ پوری پیک پہ نہیں آ سکتے ہم، سیمپلنگ کے ایشوز، بیچ میں تو پرابلم ہی ہو گیا تھا، اس مکس سگنلنگ کی وجہ سے لوگوں نے ٹیسٹ کرانے چھوڑ دیے تھے۔ وہ کہا گیا تھا نا کہ کھانسی بخار ہو جائے تو ٹیسٹ نہیں کرانے جانا، لیکن اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ٹیسٹ کرنے سامنے آ رہے ہیں، اور ہماری ریسورسز، بیچ میں وہی تھا نا، ہمارے ٹیسٹ نمبرز گر گئے۔ میں نے کہا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے مجھے کہا ہم کیا کریں، لوگ ٹیسٹ نہیں کرانے چاہ رہے، اس لیے کہ حکم یہ آیا تھا نا کہ اگر کھانسی بخار ہو تو ٹیسٹ کرانے نہیں، دوڑنے چلے جانا۔
بڑے عجیب عجیب